بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ آج جو سبق ہم پڑھیں گے وہ کھڑی زیر والی سبق ہے۔ کھڑا زبر والی سبق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ کھڑی زیر کو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ کھڑی زیر کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ جس طرح سے ہم یا مدہ والی سبق پڑھتے ہیں اور پڑھے ہیں، اسی طرح سے ہم کو کھڑی زیر والی بھی سبق کو پڑھنا ہے۔ تو کس طرح سے پڑھنا ہے سبق؟ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ای ای یا مدہ والی سبق کو بھی ہم اسی طرح سے پڑھے ہیں، ای، اور اس کو بھی اسی طرح سے پڑھیں گے، ای، حمزہ کھڑی زیر ای، لیکن وہاں ہجہ کیا ہوگا؟ حمزہ یا زیر ای۔ یا مدہ والی سبق میں ہجہ وہاں پر الگ ہوگا، حمزہ یا زیر ای، اور یہاں پر حمزہ کھڑی زیر ای، لیکن دونوں کو ایک ہی طرح سے پڑھیں گے، صرف ہجہ الگ ہوگا اور اجرا الگ ہوگا، لیکن پڑھنے کا طریقہ وہی رہے گا۔ جیسے ای، یہ حمزہ کھڑی زیر ای اور حمزہ یا زیر ای، دونوں ایک ہی طرح سے پڑھا جائے گا۔ تو آج کا جو سبق ہے حمزہ کھڑی زیر والی ہے، تو اس کو ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر ہو تو مد ہوگا، مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بی، با کھڑی زیر بی، با کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر ہو تو مد ہوگا، مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اجرا ہے۔ اس طرح پڑھنے کو اجرا کہتے ہیں۔ متن ہجہ اجرا کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تی، تا یا زیر تی، تا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر ہو تو مد ہوگا، مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ثی، ثی، ثا یا زیر ثی، ثا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر ہو تو مد ہوگا، مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر ہو تو مد ہوگا، مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حی، حا کھڑی زیر حی، حا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر ہو تو مد ہوگا، مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ اس میں نقطہ نہیں ہے، یہ خا ہے اور یہ حا ہے۔ یہاں پر ہم اس کو یہاں پر نقطہ ڈال دیتے ہیں۔ حی، حا کھڑی زیر حی، حا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر ہو تو مد ہوگا، مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ دی، دال کھڑی زیر دی، دال کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر ہو تو مد ہوگا، مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ذی، اس کو آپ متن پڑھتے ہیں۔ پہلے والے لائن کو متن ہجہ اجرا کے ساتھ پڑھیں، اب اس کو صرف ہم متن پڑھتے ہیں۔ ذی،
زی سی شی صی شی صی زی طی ذی. اس کو زبان نکال کے پڑھیں گے. ذی عی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای یہ ای اور اس کو ی ٹھیک ہے. اسی طرح سے پڑھنی ہے. اب اس کو اس لائن کو تینوں طرح سے پڑھتے ہیں. ایلافی ایلافی حمزہ خری زیر ای لام خرا زبر لا ایلا فا زیر فی ایلافی. حمزہ کے نیچے خری زیر ہے. خری زیر ہو تو مد ہوگا. مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں. لام کے اوپر خرا زبر ہے. خرا زبر ہو تو مد ہوگا. مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں. فا کے نیچے زیر ہے. زیر کو جلدی پڑھتے ہیں. تو حمزہ کے نیچے خری زیر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. یہ الف مدہ ہوگا. خری زیر ہے تو ایک مد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور لام کے اوپر خرا زبر ہے تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. اور فا کے نیچے زیر ہے. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں. تو اس کو ایلافی بیہی بیہی با زیر بی ہا خری زیر ہی بیہی بیہی. با کے نیچے زیر ہے. زیر کو جلدی پڑھتے ہیں. ہا کے نیچے خری زیر ہے. خری زیر ہو تو مد ہوگا. مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہ ہو گیا بیہی عبادیہی عبادیہی. عین زیر عی با الف زبر با عبا. دال زیر دی عبادی. ہا خری زیر ہی عبادیہی. تو عین کے نیچے زیر ہے تو اس کو جلدی پڑھنا ہے. اور زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو الف مدہ ہوگا تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اور دال کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس کو جلدی پڑھنا ہے. اور پھر ہا کے نیچے بھی خری زیر آ رہی ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. عبادیہی عبادیہی. عین زیر عی با الف زبر با عبا. دال زیر دی عبادی. ہا خری زیر ہی عبادیہی. عین کے نیچے زیر ہے. زیر کو جلدی پڑھتے ہیں. زبر کے بعد الف ہو تو مد ہوگا. مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں. دال کے نیچے زیر ہے. زیر کو جلدی پڑھتے ہیں. ہا کے نیچے خری زیر ہے. خری زیر ہو تو مد ہوگا. مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں. رسولیہی رسولیہی. را پیش رو سین پیش سو رسو. لام زیر لی
رسولی، ہا خری زیر ہی، رسولی ہی۔ را کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھتے ہیں۔ سین کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھتے ہیں۔ لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھتے ہیں۔ ہا کے نیچے خری زیر ہے، خری زیر ہو تو مد ہوگا، مد کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا رسولی ہی۔ را اور سین کے اوپر پیش ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں۔ اور لام کے نیچے زیر ہے تو زیر کو بھی جلدی پڑھتے ہیں۔ ہا کے نیچے خری زیر ہے تو خری زیر کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو اس لائن کو اب پھر ہم متن صرف پڑھتے ہیں، نہیں تو ویڈیو کچھ زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ نورہ، نورہ، وقیلہ، وقیلہ۔ یہاں نورہ میں پیش کے بعد واو ساکن آ رہا ہے تو نو کھنچا رہا ہے، اور را کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھتے ہیں۔ نورہ، ہا کے نیچے کھری زیر ہے تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقیلہ، واو کے اوپر زبر ہے اور پھر قاف کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن آ رہا ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ وقیلہ، ہذہ، ہذہ۔ یہ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، زال کے نیچے زیر ہے، پھر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو یہ ہا کو کھینچ کے پڑھنا ہے اور زال کو جلدی پڑھنا ہے، اور ہا کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بکلماتہ، بکلماتہ۔ با کے نیچے زیر ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، بکلی نہیں، کاف کے نیچے بکلی، با کے نیچے زیر ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے، بیکا، لام کے نیچے زیر ہے، بکلی، میم کے اوپر خرا زبر ہے، بکلما، تا کے نیچے زیر ہے، تو یہ بکلماتی، ہا خری زیر ہی، بکلماتہ۔ با کے نیچے زیر ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر زبر ہے اور لام کے نیچے زیر ہے۔ یہ با یہاں سے یہاں تک ہے اور یہاں سے یہاں تک کاف لکھا ہوا ہے، یہ کاف، یہ زبر جو ہے کاف کا ہے، اور یہ زیر، یہ لام یہاں تک ہے، تو یہ ہوا بکلماتہ۔ یہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے یہ سب قاعدہ، اور آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے، اسی لیے میں آپ کو بار بار یہ چیز بتا رہا ہوں۔ تو اس لائن کو بھی ہم صرف متن پڑھتے ہیں۔ بِآیاتِہ، بِآیاتِہ، بِکِتَابِہ، بِکِتَابِہ۔ با کے نیچے زیر ہے، کاف کے نیچے بھی زیر ہے، اور زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو الف مدہ ہوگا، تو الف مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھتے ہیں، پھر ہا کے نیچے خری زیر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ بکتابہ، بکتابہ، بیمینہ، بیمینہ۔ با کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے، بیا، میم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن آ رہا ہے، تو یا ساکن آتا ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، یا مدہ ہوتا ہے۔ بیمی، نون کے نیچے زیر ہے، بیمینی، ہا کے نیچے خری زیر ہے،
تو کھری زیر کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، بیمینہ، پھر فیہ، زیر کے بعد یا ساکن آ رہی ہے اور ہا کے نیچے کھری زیر ہے، تو دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی دونوں مد ہو رہا ہے، یہاں پر یا مدہ اور یہاں پر کھری زیر، تو فیہ۔ اسی طرح سے آپ کو سبق یاد کرنی ہے، پورے سبق کو متن ہجہ اجرا کے ساتھ قاعدہ کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ قرآن شریف بہت اچھے انداز میں پڑھنا سمجھ سکیں گے، جان سکیں گے۔ تو ہم کو امید ہے کہ آپ جلد سے جلد قرآن مجید بہت ہی بہتر سے بہتر پڑھنا جانیں۔ آج کا سبق یہیں تک رہا، انشاءاللہ اس سے آگے کا سبق ہم آپ کو دوسرے ویڈیو میں پڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔